الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم قابل قدر المصلين الكرام محترم بزرگوں نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ملک کے اور پوری دنیا کے اس وقت کیا حالات ہیں اس سے ہم لوگ خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ ایسے تشویشناک حالات ہیں کہ ہر عقل و شعور رکھنے والا انسان اس کو سمجھ رہا ہے۔ اسلام اور شعائر اسلام کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی NRC کا مسئلہ آتا ہے، کبھی CAA کا مسئلہ آتا ہے، کبھی حجاب کے سلسلے میں آواز اٹھائی جاتی ہے، تو کبھی اذان پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے، تو کبھی کھلی جگہوں پر نماز پر پابندی لگانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں گزشتہ چند سالوں سے ہم روز سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو دن بدن ہمارے سر پر تھوپے جا رہے ہیں۔ چند مہینے پہلے ایک فلم بنائی گئی دا کشمیر فائلز، اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان صرف ستانے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ غیر مسلموں کے ذہنوں کو مسلمانوں کے لیے نفرت سے بھر دیا جائے، ان کے اندر اشتعال پیدا کر دیا جائے، ان کے اندر غم اور غصہ پیدا کر دیا جائے، اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح فسادات ہوئے اور ہو رہے ہیں، پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، لوگوں کی جانیں جاتی تھی، دکانیں جلائی جاتی تھی، گھروں کو منہدم کیا جاتا تھا، اجاڑا جاتا تھا، کچھ دنوں کے بعد زخم منتقل ہو جاتے تھے، بھر جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ خود لوگ فساد کرواتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خود پتھراؤ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، پھر انہی کا گھر جلایا جاتا ہے، اور پھر انہی کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر تشویشناک حالات میں ہم کیا کریں؟ ہم عام مسلمان جو عام زندگی بسر کرتے ہیں اور عام طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور ضروری بھی ہے کہ اس سوال کو ہم سمجھیں اور اس کے جواب کو ہم جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں، پھر آپ تمامی حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ موضوع نہایت ہی تشویشناک ہے، لہذا نہایت سنجیدگی کے ساتھ عمل کی نیت سے ہم سب کہیں اور سنیں، تاکہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اس پر عمل کر کے
ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ان موجودہ حالات میں جبکہ اس طرح کے حالات ہیں، دن بدن دائرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کریں۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہم غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے اکابرین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، دانشوروں کی طرف سے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے یہ اپیل ہے، یہ پیغام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایسے موقع پر سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو مضبوط کریں۔ اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی پر کیسا یقین ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حشر و نشر، جنت و جہنم، فرشتے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر ہمارا ایمان نہایت پختہ اور مضبوط ہو، اس میں ذرہ برابر بھی لغزش اور کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں معیار بنانا پڑے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو۔ قرآن نے ہمیں معیار دیا، قرآن نے کہا فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ اے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے، اگر اس طرح لوگ ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا، ناس سے مراد صحابہ، تو معیار ہمیں صحابہ کا ایمان بنانا ہے، معیار ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یقین کو بنانا ہے۔ ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور اتنا مضبوط ہو کہ ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہ ہو اور پھسپھسا ایمان ہمارا نہ ہو۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان کے اوپر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کہ ایمان پر جب وہ آ گئے اور ایمان کو انہوں نے قبول کر لیا تو ایمان لے آنے کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہیں کر سکی۔ وہ ایمان مطلوب ہے اس وقت جب حالات اس قدر تشویشناک ہیں، ایمان کے سلسلے میں محنت ہو، ایمان کے سلسلے میں کوشش ہو، ایمان کے سلسلے میں جد و جہد ہو۔ جب یہ ایمان مضبوط بنے گا اور خوب پختہ ہو جائے گا، میں اس وقت آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے مضبوطی کے سلسلے میں جو واقعات کتابوں میں درج ہے وہ نہیں سناتا، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ تو ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوا تو ہمارے لیے اعمال صالحہ کا کرنا آسان ہوگا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ایمان اعمال کا کرنا، اچھے کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں نماز پر کھڑا نہیں کر رہا، یہ ایمان ہمارے پاس ایسا ہے کہ اس ایمان کے ذریعے سے ہم جھوٹ سے نہیں بچ پا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلخوری کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ایمان اس کی منافی چیز ہے۔ ایمان ہو اور انسان جھوٹ بولے، ایمان ہو اور انسان دھوکہ دے، ایمان ہو اور مسلمان نمازوں کی پابندی نہ کرے، یہ تفاوت ہے اس کے درمیان، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اعمال کا کرنا اسی قدر آسان ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعمال صالحہ کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔
آپ جتنے بھی اعمال دیکھتے ہیں کرتے ہیں، قرآن میں حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی تاثیر کو بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہمارا روزانہ کا معمول ہے، لیکن اس کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنا انسان کو آخرت کی اور دنیا کی کامیابی دلائے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نماز ہے تو کامیابی ہے، نماز غائب ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ صاف صاف قرآن کا اعلان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس معیار پر ہم میں سے کھڑے اترتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے پہلے سے گارنٹی دے دی، سرٹیفکیٹ دے دی کہ وہ ایمان والے کامیاب لازماً ہو گئے جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نماز بھی نماز ہو، وہ نماز نہیں جو نمازیں عام طور پر ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ نماز اپنی پوری صفات کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یہ نماز ہمیں کامیابی دلائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم انفرادی طور پر نماز کی صفت پر آئے، انفرادی طور پر کامیاب ہوں گے، اور اگر پوری امت نماز کی صفت پر آتی ہے تو اللہ پوری امت کو کامیاب کریں گے اور فتح یابی سے ہمکنار کریں گے۔ تو پہلی چیز، اعمال کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ذکر کریں گے دلوں کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، دل کے اندر راحت کو لا کر کے جمع دیتا ہے۔ تو یہ خاصیت ہے۔ میں تمام اعمال کے بارے میں ذکر نہیں، حج ہے، حج و عمرہ کے بارے میں آیا کہ آدمی حج اور عمرہ کرے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اعمال کی تاثیر ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے جتنا یہ یقین ہے بار بار سننے کی وجہ سے اور مشاہدے کے درجے میں یقین ہو گیا ہے کہ زہریلی چیز کھانے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، تو ہم میں سے کوئی زہر کے پاس نہیں جاتا، زہریلی چیز کے قریب نہیں جاتا، زہریلی چیز کو کھاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ زہریلی چیز کھائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ جتنا یقین زہریلی چیز کے کھانے کی وجہ سے موت کے واقع ہونے پر ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین اچھے اعمال کرنے پر اللہ کے جو وعدے ہیں اس پر ہونے چاہیے۔ نماز پڑھیں گے کامیابی ملے گی، ذکر کریں گے دلوں کو سکون ملے۔ کیسی پریشانی ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں، دلوں کو سکون نہیں مل رہا، لاکھوں کما رہے ہیں، شاندار گھر میں رہ رہے ہیں، تمام طرح کی سہولیات میسر ہیں، لیکن انسانوں کو سکون حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جو دل سے نکل گیا، اللہ کی یاد جو ذکر سے چلی گئی، یہ اللہ کی یاد جو دل سے گئی اور اللہ کا خیال اور اللہ کے ذکر کو جو ہم نے ترک کیا تو ہمارے دلوں کے اندر بے قراری اور بے سکونی آ کر کے اپنا گھر بنا لی۔ تو یہ اعمال ہمارے مضبوط ہوں اور اس کا یقین ہو کہ اللہ عطا فرمائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اچھے اعمال کریں گے تو کامیابی ملے گی اور اسی اعمال کو خراب کر دیں گے ناکامی مقدر ہوگی۔ میں دو مثال دوں۔ ابھی میں نے نماز کے تعلق سے عرض کیا کہ قرآن میں اللہ نے 18ویں پارے کی شروعات دی ہے سورہ مؤمنون کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو آدمی نماز پڑھے گا ایمان والا، اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اسے کامیاب کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو خراب کر کے پڑھ رہا ہے، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت و بربادی اور خرابی ہو اس نمازی کے لیے جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ دل میں آتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، دل میں آتا ہے تو نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں نماز لیکن ہاتھ کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، فکر کچھ اور ہے،
کھڑے ہیں اللہ کے سامنے اور سوچ کسی اور کو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے نمازوں کے تعلق سے کوتاہی کرتے ہیں اس کے لیے ہلاکت و بربادی، دونوں عمل کر رہے ہیں۔ یہ آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز دونوں پڑھ رہا ہے، لیکن ایک نماز کو بنا کر کے ادا کر رہا ہے، ایک نماز کو بگاڑ کر کے ادا کر رہا ہے۔ نماز کو بنا کر کے ادا کرنے والے کے لیے کامیابی کی ضمانت اور اعلان ہے، اور نماز کو خراب کر کے پڑھنے والوں کے لیے ناکامی اور سزا کا اعلان ہے۔ سوچیے، قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کا یہ اعزاز فرمائیں گے کہ اسے کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ دیکھو قرآن کی تلاوت کرو اور جنت کے دروازے پر، جنت کے زینے پر، اونچائی پر چڑھتے جاؤ، آرام آرام سے پڑھو جیسا تم دنیا میں قرآن کی آہستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ تلاوت کرو۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کی بلندیوں پر اس خوشخبری کے ساتھ چڑھائیں گے کہ قرآن کی تلاوت ویسے ہی جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ کرتے تھے کرتے جاؤ اور جنت کی بلندی پر چڑھتے جاؤ۔ لیکن دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ حروف کی ادائیگی نہیں ہے، کس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے اس طرح قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، الفاظ کو کھینچ رہا ہے، ادھر کا ادھر کر رہا ہے، ادھر کا ادھر کر رہا ہے، اور اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ قرآن پڑھنا اس کو نجات نہیں دلائے گا، جنت کی اونچائی اور بلندی پر نہیں چڑھائے گا، بلکہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے، سزا دلوا رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے، میں نے بہت پہلے آپ حضرات سے عرض کر دی ہے کہ نہایت سنجیدگی سے بات کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اس کو سوچیں۔ میں اپنی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تمام اکابرین کی طرف سے تمام ایمان والوں کے لیے یہ پیغام ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تشویشناک حالات، موجودہ حالات کہ ہم پریشان ہیں کہ آخر ہم مسلمان اس تشویشناک حالات میں کریں تو کیا کریں۔ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو مضبوط کریں۔ ایمان مضبوط ہوگا، اعمال مضبوط ہوں گے، اعمال مضبوط ہوں گے اور اس پر ملنے والے بدلے کا یقین ہوگا تو ہمارے دلوں سے خوف اور ڈر نکل جائے گا، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، یقین ہوگا۔ تو بہت اہم اور بہت ضروری ذمہ داری اور کام یہ ہے کہ اس وقت اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر جائیں۔ اگر تجارت کی قربانی دینی پڑتی ہے، میں عرض کر دوں تو تجارت کی قربانی دیجیے۔ اگر وقت کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وقت کو قربان کیجیے۔ اگر اپنی صلاحیت کو لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اپنی صلاحیت کو کھپائیے، لیکن اپنے ایمان کو اور اعمال کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، بہت ضروری ہے۔ اپنی اوپر خوب محنت ہو، جلوت اور خلوت، تنہائی اور مجلس، ہر جگہ ہم یکساں ہو جائے، نیکی کا غلبہ ہو، بدی سے دور ہو، برائیوں سے دور ہو، آخرت کی فکر ہمارے اوپر سوار ہو جائے۔ بزرگوں کی باتیں بھی بہت اہم ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہے، بڑے عالم ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھو اور اپنے بارے میں فکر مند رہو۔ اچھا گمان لوگوں کے بارے میں رکھو اور اپنے بارے میں فکر مند رہو۔ ابھی ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، ہم کیسی بھی غلطی کر لیں، کچھ بھی کر لیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اور کوئی معمولی سی بھی غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو یہ گناہ کرتا ہے، یہ تو یہ گناہ کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ کمی ہے، اس کے اندر تو یہ کوتاہی ہے۔ مرنے تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ، مرنے کے وقت دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے۔ تو دوسرے کے بارے میں ہم حسن ظن رکھنا چاہیے ہمیں اور اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم اپنے بارے میں مطمئن ہیں
ہم یوں سوچتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے جنت کا فیصلہ فرما رہے ہوں گے اور کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما رہے ہوں گے۔ لیکن ہم لوگ، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، ایسا ذہن میں آتا ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے، اور اول مرحلہ میں جو بھی سوچتا ہے تو ایسے ہی سوچتا ہے کہ سب کے لیے فیصلے ہو رہیں گے، کوئی جنت کے لیے، کسی کے لیے جہنم کے لیے، اور میں ایک دیوار پر بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوں گا۔ یہ ہمارا تصور ہے۔ سوچیں کس قدر ہم اپنے آپ کو آخرت کی ناکامی سے ہمکنار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مطمئن ہو گئے ہیں کہ نہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اپنے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، مطمئن ہے، اطمینان کسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اپنے بارے میں فکر مند رہیں اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اپنے بارے میں زیادہ حسن ظن نہ رکھیں، اعمال کی طرف توجہ دے اور اعمال کی طرف فکر کرے۔ وہ دن ایسا ہوگا، ذالک یوم التغابن، وہ تو ہار جیت کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ یا تو آدمی کامیاب ہو کر کے جنت میں جائے گا یا ناکام ہو کر کے جہنم میں جائے گا، وہاں پر تیسرا آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کا بچہ اسکول میں فیل ہو جائے، مدرسے میں فیل ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹا گھبراؤ مت، اگلے سال کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جنت اور جہنم کا معاملہ بزرگوں ایسا نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا معاملہ تو یہ ہے، میدان محشر کا معاملہ تو یہ ہے کہ ذالک یوم التغابن، اس دن بالکل صاف صاف مسئلہ ہوگا، یا تو ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا کامیاب ہو کر کے، یا جہنم میں چلا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس دن کے تعلق سے ہم بے فکر نہ رہیں۔ اس دن کے تعلق سے بے فکری ختم کب ہوگی؟ جب ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے اور ہمارے اعمال پختہ ہوں گے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، وقت کم ہے۔ دوسرا کام جو اس موجودہ حالات میں ہم سب کو کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر اہل وطن کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم نے اسلام کا صحیح طریقے پر لوگوں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے تعارف نہیں کرایا، صحیح تصویر ہم نے ایمان والوں کی، اسلام کی ہم نے نہیں پیش کی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایمان کی روشنی دی ہے، ہدایت کی روشنی دی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے، طریقہ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ جو ہدایت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اور اس ہدایت کو اور اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، اس میں ہم سراسر مجرم ہیں، ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہوا کرتے تھے کہ فلاں ایمان قبول نہیں کر رہا، فلاں اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، فلاں کی زندگی کفر کی حالت میں گزر رہی ہے، فلاں بغیر ایمان کی دنیا سے چلا ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب کیا دے گا؟ اللہ کو کہنے پڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے غمگین اور اتنے فکر مند مت ہوئیے۔ آپ اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھٹ کر کے مار دیں گے دوسرے کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، فکر مت کیجیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فکر تھی۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہمارے اندر یہ فکر کتنی ہے کہ لوگوں کو ہم ہدایت پہنچا سکیں، لوگوں تک ہم اچھی بات کو پہنچا سکیں، لوگوں تک ہم اسلام اور مسلمان کی صحیح تصویر کو پیش کر سکیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا معاملہ، ایک اچھی بات لوگوں کے دلوں کو پھیر کر کے رکھ دیتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، نیزہ مارا حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بازو سے نیزہ داخل ہوا، دوسرے بازو سے نکل گیا، وہ تڑپ کر کے گرے۔ جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا ایک طرف سے، وہ نیزہ ایک بازو سے گھس کر کے دوسرے بازو سے نکل گیا اور وہ تڑپ کر کے گرے، اور جب وہ زمین پر گرے تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا، اب مارنے والا جو ہے، جنہوں نے نیزہ مارا تھا،
جبار بن سلمہ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اپنے مذہب میں بہت سخت ہے، آپ ایمان میں کیسے آئے؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے نیزہ مارا، نیزہ اس کے اس پار سے اس پار ہوا، وہ تڑپ کر کے گرے، زمین پر گر کر کے جب ان کی روح پرواز کرنے کے قریب آئی تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ میرے دل میں بات لگ گئی کہ یہ مر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اب دنیا کی تمام لذتوں سے محروم ہونے والا ہوں، چلا جاؤں گا دنیا سے، آخری وقت ہے، آخری سانسیں گن رہے ہیں، اسے پتہ ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اسے معلوم ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن آخری سانس میں بھی کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ دل میں بات آئی، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، لوگوں سے معلوم کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا، وہ مرنے لگا اور مرتے وقت وہ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ جو حق کے غلبہ کے لیے، جو انصاف کے غلبہ کے لیے شہادت نوش کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرتے ہیں۔ آپ نے اسے نیزہ مارا اور جب ان کو سامنے موت نظر آئی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، اور ان کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو اس کے سامنے جنت آ گئی اور انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں جبار بن سلمہ بس ایک جملہ فزت ورب الکعبہ نے میرے دل میں گھر کر لیا، اور میں اس ایک جملے کی وجہ سے ایمان میں داخل ہو گیا، ایمان کو میں نے قبول کر لیا۔ تو بسا اوقات ایک جملہ اور ایک بات لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور لوگ اسلام کو، دین کو، حق کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ جانے والا تو چلا گیا، عامر بن فہیرہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جس نے مارا تھا اس کو ایمان کی روشنی دے کر کے گئے، ان کو ایمان کی جو نعمت ہے وہ نعمت سے سرفراز کر کے چلے گئے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ جان دے دی، اللہ کی دی ہوئی جان تھی، جان دے دی، لیکن جان دے دینا بھی حق ادا کرنا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ دینے کی اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی تو ہم اس کو بھی دے سکتے۔ تو ایک آدمی جب جاتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین میں سے، تو ضرور دنیا سے چلا جاتا تھا، لیکن ایسے جملے ان کی زبان سے نکل جاتے تھے کہ مارنے والے کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا، وقت کافی ہو جاتا ہے، کہ بابری مسجد کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس آدمی نے اس میں پیش قدمی کی تھی اور بہت آگے بڑھ کر کے کام کیا تھا، اس کا نام تھا بلویر سنگھ۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، اپنا نام محمد عامر رکھا، اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ کئی سو مسجد بناؤں گا، لیکن زندگی وفا نہیں کی، 91 مسجدیں مرنے سے پہلے بنا کر کے اس دنیا سے ہو گئے۔ تو اللہ کب کس سے کون سا کام لے لے، ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسے ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی، ہمارے اخلاق، ہمارے برتاؤ، لوگ ہماری نمازوں کو دیکھنے مسجد میں نہیں آئیں گے، ہماری تجارت کو دیکھیں گے، ہمارے معاملات کو دیکھیں گے، ہمارے برتاؤ کو دیکھیں گے، ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، زندگی دیکھیں گے، ہماری نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، ہم گنہگار ہیں، صحیح معنوں میں گنہگار ہیں۔ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے، قرآن اتر رہا ہے، لیکن کتنے لوگ ایمان قبول کیے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ مدینہ آئے، مدینہ میں بھی 6 سال شروع کے رہے، بہت کم لوگ ایمان قبول کیے۔ صلح حدیبیہ ہوتی، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہو تو 6 سال میں صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ مدینہ سے مسلمان مکہ آزادی کے ساتھ جائیں گے، اور مکہ سے جو اہل مکہ ہے، قریش ہے، وہ آزادی کے ساتھ مدینہ آئیں گے، کوئی کسی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرے گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ یہ بات ہوئی، صرف ایک بات ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا
کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 21 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سالہ زندگی میں، نبوت کی زندگی میں جتنے لوگ ایمان قبول نہیں کیے، یہ آخری کے 3 سال میں اس سے کہیں زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی آپ نبی تھے، پہلے بھی اللہ کی نصرت اور تائید آپ کے ساتھ تھی، پہلے بھی آپ پر قرآن اتر رہا تھا، ابھی بھی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ تو 21 سال تک مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ المنورہ کی ابتدائی 6-7 سال کی زندگی، اس میں تھوڑے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اور آخر کے چند سال میں 2.5-3 سال میں بے انتہا لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ وجہ کیا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب لوگ آنے جانے لگے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ، تو کفار مکہ آیا کرتے تھے مدینہ المنورہ، اور عرب کے دوسرے قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے مدینہ المنورہ، اور پھر وہ دیکھتے تھے مدینہ المنورہ میں، وہ دیکھتے تھے مکہ سے آنے والے کہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی کتنا بدل گیا ہے، یہ مجھ سے لڑا کرتا تھا، اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا کرتا تھا، اپنے بچوں کو دفن کر دیا کرتا تھا، آج میں اپنے بھائی کے پاس مدینہ آیا ہوں، یہ مجھ سے محبت سے مل رہا ہے، میری ہر بات کو برداشت کر رہا ہے، یہ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھ رہا ہے، یہ اپنے بچوں کا بھی خیال کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز ادا کر رہا ہے، کام کے وقت میں مستعدی کے ساتھ کام کو انجام دے رہا ہے، اس کے اندر سستی ہے، اس کے اندر کاہلی ہے، محبت ہے۔ جو آدمی ہمیشہ مارنے مرنے پر تلا ہوا کرتا تھا، اس کے اندر سراپا محبت سرایت کر گئی ہے، وہ ہر چیز ایک دم اخلاق کے ساتھ کر رہا ہے، خود نہیں کھا رہا ہے، اپنی بیوی کو نہیں کھلا رہا ہے، اپنے بچے کو نہیں کھلا رہا ہے، میں مہمان آیا ہوں مجھے کھلا رہا ہے۔ مکہ میں اس کی یہ حالت تھی کہ مکہ المکرمہ مجھ سے چھین کر کے کھایا کرتا تھا، میری بیوی کو مارتا تھا، اپنی بیوی کو مارتا تھا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ سوچتا تھا، رات میں سو رہا ہے، یہ کیسی تبدیلی ہے؟ میرا بھائی اس قدر بدماش تھا، اس قدر اس کے اندر غلط عادتیں تھیں، یہ اچانک یہ انہونی کیا ہو گئی، یہ کیا واقعہ پیش آیا کہ میرا بھائی بدل گیا؟ اب سوچنے پر مجبور ہوا، اور جب وہ سوچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ فرق صرف اسلام نے پیدا کیا ہے، اسلام نہ لانے سے پہلے اس کی یہ حالت تھی، اور اسلام لانے کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو معاشرت کو دیکھ کر کے، اخلاق کو دیکھ کر کے، آداب کو دیکھ کر کے اس وقت لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اور 2.5-3 سال کے اندر اتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کے 21-22 سال میں اتنے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنی صحیح تصویر برادران وطن کے سامنے پیش کریں، یہ موجودہ وقت کے اور حالات کے تقاضے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو کیا پیش کیا؟ ہمارے ساتھ غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ہم نے اسلام کا کیا تعارف ان کے سامنے کرایا؟ ہم نے کیا بتایا اسلام کی خصوصیت کو؟ ہم نے ان کو نہیں سمجھایا کہ ہم اس ملک کے لیے بوجھ نہیں ہیں، ہم نے ان کو نہیں بتلایا کہ ہمارے دل میں انسانیت کے لیے کیسی محبت ہے، ہم کسی سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو غلط باتیں بتلائیے، آپ کسی غیر مسلم سے پوچھ لیجیے، وہ یہی کہے گا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہے گا ختنہ کراتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کہے گا، زیادہ شادیاں نکاح کرتا ہے، حلالہ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں بتائیے۔ اس طرح تعارف کراتا ہے ایمان کا اور مسلمانوں کا۔ ہمارے جو اصل اخلاق تھے، اصل کردار تھے، اور جو ایمان اور مسلمانوں کی صحیح تصویر تھی، وہ ہمارے بھائیوں تک پہنچی نہیں۔ صحیح معنوں میں جب اسلام کی صحیح تصویر برادران وطن کو پہنچی ہے تو انہوں نے ایمان کو اور اہل ایمان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، میں موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کو، اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے، پہلا کام۔ میں نے اس پر کچھ تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسرا کام، برادران وطن کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اسلام کی اور مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ روزمرہ ہم معاملات کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، لیکن اسلام کی کوئی حقانیت اس کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ آج سے ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ اسلام کی حقانیت کو برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ بزدل اور کم ہمت نہ رہیں، ولا تہینوا ولا تحزنوا،
بزدل مت بنو، کم ہمت مت بنو، وانتم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر صحیح معنوں میں تم ایمان والے ہوئے تو تم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے، تم ہی کامیاب ہوں گے۔ تو کیسے بھی حالات آ جائے، دشوار کل حالات ہو، مشکل حالات ہو، بزدل نہیں بننا ہے، کم ہمت نہیں بننا ہے، قوت ارادی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ دل کے اندر کسی طرح کی خلش نہیں رکھنی ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں رکھنی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت ایک بار آنی ہے اور متعینہ وقت پر آنی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ پیچھے کیے جائیں گے، نہ ایک لمحہ آگے کیے جائیں گے۔ ولو كنتم في بروج مشيدة، مضبوط قلعے میں بھی ہوں گے تو موت آ کر کے رہے گی۔ تو موت ایک بار آنی ہے، متعینہ وقت پر آنی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں، یو ٹرن لیں، اپنے آپ کو پلٹی کریں۔ ہم جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے اچھے اعمال کی طرف لے جائیں۔ سب مرتبہ، ہزاروں مرتبہ آپ کے سامنے باتیں عرض کی، اللہ مجھے بھی یہ سب باتیں سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام ایمان والوں کو، آپ تمام حضرات کو اس مشکل ترین حالات میں اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی فکر کرنے کی اور اس کو بڑھاوا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔